حجیت کے بارے میں امارات سے مراد وہ دلیل شرعی الزمی جس نے اس مکلف کے سامنے حکم شرعی کو بیان کیا ہے علی نحو الظن. جی. تو اس امارت نے جو حکم بیان کیا ہے اس حکم پہ مکلف تبھی عمل کرے گا جب یہ امارت اس مکلف کے حق میں حجت ہوگی. اور حجت کے بارے میں اس کے حجت ہونے کے بارے میں مکلف کو یا تو قطع ہے یا ظن ہے یا شک ہے. اگر قطع ہے تو ایسی صورت میں اس کی حجت کو تسلیم کیا جائے گا، کنفرملی اس کے حجت ہونے کا اعتراف دیا جائے گا. اور اگر اس کی حجت ہونے کا ظن ہے تو ایسی صورت میں اس کو حجت نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے؟ کیوں حجت نہیں مانا جائے گا؟ اس لیے کہ امارات ظن ہے اور آپ کو ان کی حجت کا ظن ہے. ظن کے ذریعے ظن کو حجت نہیں مانا جا سکتا. اور اگر آپ کو امارات کی حجت ہونے کا شک ہے تو شک کے ذریعے کوئی بھی چیز دنیا کی ثابت نہیں تھی. یہ دنیا کا قانون ہے. لہذا آپ کے پاس آپشن ہو گئے دو، یا تو آپ کو امارات کے حجت ہونے کا قطع ہے یا امارات کے حجت ہونے کا قطع نہیں ہے. حجت ہونے کا قطع ہے تو حجت ہونا تسلیم ہوگا. اگر قطع نہیں ہے تو پھر حجت نہ ہونے کا قطع کر لیا جائے گا. علیکم السلام. حجت نہ ہونے کا قطع کر لیا جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یعنی آپ کو اگر حجت ہونے کا شک ہے یا حجت ہونے کا ظن ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کے حجت نہ ہونے کا قطع کر لیں کہ حجت نہیں ہے. اچھا، حجت ماننے کی صورت میں وہ آثار مرتب ہوں گے جو علیکم السلام جو آثار مرتب ہوتے ہیں حجت پر، اس حجت پر جو قطع کی ذاتی صفت ہے. اور مصنف نے گنتی کی ہے وہ آثار کتنی ہیں؟ 4. کون کون سے؟ تنجس، مؤذر اور تجری، انقیات. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ چاروں آثار کس حجت پہ مرتب ہوتے ہیں؟ وہ جو عقل کی ذاتی حجت ہے. امارات کے جب حجت ہونے کا قطع ہوگا تو ایسی صورت میں پھر یہ آثار مرتب ہوں گے. اور امارات کے حجت نہ ہونے کی صورت میں، یعنی اگر امارات کے جب آپ کو قطع ہے کہ امارت حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے سنزا؟ جب آپ کو قطع ہے کہ امارت حجت نہیں ہے، اور قطع کس وقت ہوتا ہے مکلف کو اس کے حجت نہ ہونے کا؟ جس وقت اس کی حجت میں شک ہے یا ظن ہے، تو اس وقت قطع ہوتا ہے کس بات کا کہ یہ امارت حجت نہیں ہے. تو اس وقت حجت نہ ہونے کی صورت میں کیا مرتب ہوگا؟ یہی چاروں آثار اس کے اوپر مرتب نہیں ہوں گے. یہ 4 آثار مرتب ہوں گے جب قطع ہے کہ حجت ہے. 4 آثار مرتب نہیں ہوں گے جب قطع ہے کہ حجت نہیں ہے. طے ہو گئی بات؟ یہ ہے پچھلے درس کا تسلسل. آج کا درس شروع کرنے لگا ہوں. شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ فرمائیے. شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے حجیت ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل اختیار کی ہے، اور اس دلیل کے ذریعے وہ فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ امارت حجت ہے یا حجت نہیں ہے. مصنف شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی تردید نہیں فرما رہا ہے یا رحمۃ اللہ، بلکہ ان کی دلیل کی تردید کر رہے ہیں کہ تمہاری دلیل اس موقف کو ثابت کرنے میں تام نہیں ہے. تو پہلے شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ دلیل سنیں کہ جس کے ذریعے وہ حجت اور حجت نہ ہونے کا فیصلہ دیتے ہیں. دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں ان 4 آثار کے علاوہ 2 آثار اور بھی ہیں. توجہ فرمائیے. یہ 4 آثار ابھی گنتی کر لیا نا آپ نے. ان 4 کے علاوہ 2 آثار اور بھی ہیں
اور وہ دونوں آثار مرتب ہوتے ہیں حجیت پر. جب وہ دونوں آثار مرتب ہوتے ہیں حجیت پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وہ دونوں آثار مرتب ہو رہے ہیں ان کے ترتب سے ہم سمجھیں گے کہ یہ امارت حجت ہے، اور جہاں پر وہ دونوں آثار مرتب نہیں ہو رہا ہے ان کے مرتب نہ ہونے سے سمجھیں گے کہ یہاں حجت نہیں ہے. تو گویا ان آثار کا ثبوت و نفی دلالت کرے گا حجیت کی ثبوت و نفی پہ، ان کا ثبوت حجیت کے ثبوت پہ، ان کی نفی حجیت کی نفی پہ دال بنے گا. یہ دلیل انی بنائی، انی سمجھتے ہو، یعنی وہ جو معلول کے ذریعے علت کو کشف کیا جاتا ہے یا لازم کے ذریعے ملزوم کو کشف کیا جاتا ہے. لازم کے ذریعے ملزوم کو کشف کریں تو بھی دلیل انی ہی بنتی ہے، چونکہ لازم کیا ہوتا ہے؟ اپنے ملزوم کا معلول ہوتا ہے. تو یہ دونوں آثار اس نے لازم بنائے ہیں، تو ان کی نفی اور ثبوت سے ان کے ملزوم کا فیصلہ کیا جائے گا. جی وہ دو آثار کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے الالتزام القلبی بامر اللہ و اسناد الحکم الی اللہ. توجہ فرمائیے، امارت نے جس حکم کو بیان کیا ہے اس حکم کو شارع مقدس کی طرف اسناد دینا جائز ہے، یعنی یہ کہنا جائز ہے کہ شارع نے یہ حکم آپ کو دیا ہے، شارع کی طرف سے یہ حکم آپ پہ لاگو ہوا. توجہ فرمائیے جی، اس حکم کا اسناد کدھر دینا ہے آپ نے؟ الی اللہ. اچھا، اور اس حکم کے بارے میں التزام قلبی رکھنا. التزام قلبی یاد ہے جی، التزام قلبی کی بحث گزر چکی ہے پچھلے دنوں میں جب ہم نے موافقت عملیہ اور التزام قلبی کافی دن لگائے تھے اس چیپٹر میں. تو التزام قلبی آپ کو یاد ہوگا. التزام قلبی یعنی اس حکم کو تسلیم کر لینا کہ یہ حکم اس عمل کا یہی حکم ہے اللہ کی طرف سے. جس عمل کو اللہ نے حرام کہا ہے تو تسلیم کر لے کہ اللہ نے اس کو حرام ہی قرار دیا. عمل بات کی بات ہے، پرہیز کرتا ہے نہیں کرتا وہ بات کی بات ہے، دل سے مان تسلیم کر لیا اس نے. اچھا، تو شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحت الالتزام القلبی و صحت الاسناد. کس چیز کا اسناد، کس چیز کا التزام؟ اس حکم کا، جس حکم کو امارت نے بیان کیا ہے. اچھا، تو اس حکم کا شارع کی طرف اسناد دینا شرعاً جائز ہے، اس حکم کا التزام قلبی رکھنا جائز ہے اگر امارت کے بیان کردہ حکم کے بارے میں یہ دونوں چیزیں شرعاً جائز ہیں تو ان دونوں کے جواز شرعی سے ہم کشف کریں گے کہ وہ امارت حجت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو چیزیں اس حکم کے بارے میں اس وقت شرعاً جائز اور صحیح ہوتی ہیں جب ان کو بیان کرنے والی امارت حجت ہو، اور اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ اس حکم کا التزام قلبی اور اسناد الی اللہ ہے یا الی شارع المقدس شرعاً جائز نہیں ہے، تو پھر ان کے شرعاً جائز نہ ہونے سے ہم ثابت کریں گے کہ اس حکم کو بیان کرنے والی امارات حجت نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو ان پر اچھا، تو ہمارے پاس اب کیا ہو گیا ہے؟ التزام قلبی اور اسناد، ان دونوں کی شرعی حیثیت کو پروف کریں گے. ٹھیک ہے، کسی شرعی دلیل سے، کیونکہ یہ دونوں حکم جو ہے شرعی حکم ہے. اسناد الی اللہ یہ بھی شرعی ہے، التزام القلبی کا جواز یا صحت یہ بھی شرعی حکم ہے. تو ان دونوں کو ہم شرعی دلیل سے پروف کریں گے کہ اس امارت کے اس حکم کے بارے میں علیکم السلام امارت کے بیان کردہ حکم کے بارے میں دلیل کیا کہتی ہے، شارع کی دلیل کیا کہتی ہے. مکلف کے لیے دونوں چیزیں جو ہیں صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہے. اگر دلیل آ کے پروف کر دے کہ یہ دونوں چیزیں صحیح ہیں تو ان دونوں چیزوں کی صحت سے ہم کشف کریں گے کہ ان کو بیان کرنے والی دلیل حجت ہے. تو اب دیکھیں سٹیپ بن رہا ہے. تو
ایک وہ دلیل ہے جس نے ان دونوں کی صحت بیان کرنی ہے، پھر ان دونوں کی صحت سے ہم کشف کریں گے کیا کہ ہمارا حجت کہ جس نے یہ حکم بیان کیا ہے، جس دلیل نے یہ حکم بیان کیا ہے، وہ دلیل وہ امارت ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ یہ اسناد کس کا دے رہے ہیں؟ اس حکم کا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، جس حکم کو اس امارت نے بیان کیا ہے۔ التزام قلبی آپ کس کا رکھ رہے ہیں؟ اس حکم کا رکھ رہے ہیں جس حکم کو امارت نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حکم کا التزام اور اسناد صحیح ثابت ہو جاتا ہے کسی دلیل سے، تو اسناد اور التزام کی صحت سے ہم کشف کریں گے کہ اس حکم کو بیان کرنے والی دلیل ہو جاتا ہے۔ اور اگر دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ بھئی اس حکم کا التزام اور اسناد صحیح نہیں ہے شرعاً مکلف کے لیے، تو پھر ہم کیا کشف کریں گے ان دونوں کی عدم صحت سے کہ ان کو اس حکم کو بیان کرنے والی امارت حجت نہیں ہے۔ دلیل سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی اچھا، مصنف کہتا ہے کہ بھئی یہ التزام قلبی اور اسناد الی شارع المقدس کسی حکم کا، امارت کے بیان کردہ حکم کا التزام قلبی اور اس کا شارع مقدس کی طرف اسناد، اس التزام اور اسناد کی صحت کا نفیاً و اثباتاً حجیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دلیل مکمل ہو گئی، انصاری صاحب کی دلیل مکمل ہو گئی۔ کیا بیان کرنے لگا ہوں اب؟ رد۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کی صحت کا نفیاً و اثباتاً حجیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نفیاً و اثباتاً سے مراد یہ ہے کہ اگر کہیں یہ دونوں چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو ان کے ثبوت سے حجیت ثابت نہیں ہوگی۔ اگر کسی مقام پہ ان دونوں چیزوں کی صحت ثابت نہیں ہوتی تو ان کی صحت ثابت نہ ہونے سے حجیت کی نفی نہیں ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دو چیزوں کو مصنف حجیت کے آثار المترتبہ اللازمہ میں سے تسلیم نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اگر آثار مترتبہ اللازمہ میں سے تسلیم کر لیتا تو پھر آثار کے انتفاع سے ملزوم کا انتفاع اور ان کے ثبوت سے ملزوم کا ثبوت حاصل ہو جاتا ہے۔ مصنف کا ان دونوں چیزوں کی صحت کا حجیت کے ساتھ تعلق توڑنا، نفیاً و اثباتاً ان دونوں کا حجیت سے تعلق کو توڑ دینا کہ بھئی ان دونوں چیزوں کا نفی اور اثبات سے حجیت کی نفی اور اثبات کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مفاد یہی بنتا ہے کہ مصنف ان دونوں کو آثار المترتبہ اللازمہ میں سے نہیں مانتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اگرچہ اس پہ جو ہے وہ حکم شرعی ہو بھی، یعنی ان دونوں پہ حکم شرعی نے ثابت کرنا دلیل نے بیان کرنا ہے ان دونوں چیزوں کی صحت، ان دونوں چیزوں کی صحت سے ثابت ہوگا کہ اس حکم کو بیان کرنے والی امارت حجت ہے۔ تو ان کی صحت بیان کرنے والی دلیل اور ہے، وہ آیت کا حوالہ اس نے دیا ہے کہ مجھے ذہن نہیں آ رہا ہے، شیخ انصاری صاحب نے، کہ بعض مقامات پر انہوں نے جو ہے وہ، چلو ذہن میں آگے تو بتا دوں گا آپ کو۔ اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کیا اللہ نے تم کو اس بات کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو؟ تو اس آیت سے انہوں نے مفاد یہ حاصل کیا ہے کہ بھئی جو بات اللہ نے تم کو نہیں کہی ہے، ٹھیک، جو بات اللہ نے تم کو نہیں کہی ہے وہ تم اللہ کی طرف منسوب کرو گے تو یہ افتراء علی اللہ کے زمرے میں آتی ہے۔ تو جس وقت وہ امارت حجت نہیں ہوگی تو گویا یہ حکم پھر اللہ نے تم کو نہیں کہا ہے، جب نہیں کہا ہے تو ایسی صورت میں آپ اسناد کرو گے اللہ کی طرف تو افتراء کے زمرے میں آ جائے گا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آیت ممکن ہے تلفظ اس کا مکمل نہ ہو سکا ہو مجھ سے، لیکن مفاد اس آیت کا یہی ہے، کسی کے ذہن میں ہو یا موبائل میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریسرچ والے اس پروگرام کے ذریعے۔ تو اس آیت کے ذریعے وہ ثابت کرتے ہیں کہ بھئی
زن کے مورد میں، ٹھیک ہے، جب آپ کو زن ہو یا شک ہو اس امارت کی حجیت کا، تو پھر ایسی صورت میں آپ اللہ نحو یقین اس امارت کے بیان کردہ حکم کو اللہ کی طرف اسناد نہیں دے سکتے. اگر اسناد دیں گے تو افتراء کے زمرے میں آ جائے گی. تو لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ بھئی زن، اور جب حجیت میں زن ہو، حجیت میں شک ہو، تو ایسی صورت میں امارت کے بیان کردہ حکم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسناد دیتے ہو تو یہ افتراء کے زمرے میں آتا ہے. تو افتراء جو ہے وہ حرام ہے. افتراء کی حرمت سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسناد صحیح نہیں ہے. جب اسناد صحیح نہیں ہے تو ہم ثابت کریں گے کہ شک اور زن کے مورد میں امارت کی حجیت ثابت نہیں ہے. تو ہم بھی یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شک اور زن کے مورد میں امارت حجت نہیں ہے. وہ بھی یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو ہم موقف کو رد نہیں کر رہے. انہوں نے اس موقف کو ثابت کیا ہے صحت الاسناد کے ذریعے. تو اس حکم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم کہ جس کو بیان کرنے والی دلیل جو ہے اس دلیل کی حجیت میں آپ کو زن ہے یا شک ہے، تو اس کے بیان کردہ حکم کو جب اسناد دیں گے شارع مقدس کی طرف سے تو یہ اسناد افتراء علی اللہ کے زمرے میں آ جاتا ہے. ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے اسناد صحیح نہیں ہے. اس حکم کا اسناد صحیح نہیں ہے. جب اسناد صحیح نہیں ہے تو اسناد کی عدم صحت سے ہم کشف کریں گے کہ بھئی شک اور زن کے مورد میں امارت حجت نہیں ہے. کچھ اور ملاحظہ تھا؟ یہی تھا. اچھا، لہذا انصاری رحمۃ اللہ علیہ صحت الاسناد اور صحت الالتزام ان دونوں کے ذریعے حجیت کا ہونا ثابت کرتے ہیں. اور جن موارد میں آپ اس حکم کا اسناد اللہ دینا آپ کے لیے صحیح نہیں ہے اور التزام قلبی جاری صحیح رکھنا صحیح نہیں ہے، تو ان دونوں چیزوں کی عدم صحت سے ثابت ہوگا کہ وہ امارت حجت نہیں ہے. اور شک ہو جب امارت کی حجیت میں یا زن ہو اس کی حجیت کے بارے میں، تو یہ وہ مورد بنتا ہے جس مورد میں ان کے بیان کردہ حکم کا التزام کرنا اور اس کا اسناد دینا شارع مقدس کی طرف دونوں چیزیں صحیح نہیں ہوتی. تو ان دونوں چیزوں کی عدم صحت سے ہم کشف کریں گے کہ امارات ان دو مورد یعنی شک اور زن کے مورد میں، کہ جب اس کی حجیت میں شک ہے، اس کی حجیت میں زن ہے، تو ایسے مورد میں وہ امارت حجت نہیں ہے. تو اس کا حجت نہ ہونا کشف ہو رہا ہے کس سے؟ صحت الاسناد کے عدم سے. ٹھیک ہے، یعنی اسناد کے عدم صحت سے اور التزام قلبی کے عدم صحت سے. تو بات پھر دوبارہ وہ انصاری صاحب کے بیان کی طرف پلٹ گئی. آغا صاحب کی مداخلت کی وجہ سے میں ابراد کی طرف پھر دوبارہ آ رہا ہوں. مصنف نے رد دیا ہے جی اس بات کا. وہ کہتا ہے صحت الاسناد و صحت الالتزام، ان دونوں چیزوں کا امارات کی حجیت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لا نفیًا ولا اثباتاً. کیوں نہیں ہے؟ یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے. اب یہاں کیوں سے میں اگلی بات بیان کرنے لگا. تو جو ہے مصنف صاحب کہتے ہیں بھائی لازم جو ہوتا ہے وہ اپنے ملزوم کے ساتھ یا تساوی کی نسبت ہوتی ہے اس کی، یا اس سے عام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لازم اپنے ملزوم کے ساتھ ان دو میں سے اس کی ایک نسبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ناطق لازم آئے، کس کو لازم آئے؟ انسان کو. نسبت دونوں کے درمیان تساوی کیا ہے. حرارت لازم ہے نار کو، نسبت دونوں کے درمیان عام کیا ہے. حرارت عام من النار. ٹھیک ہو گئی بات. آپ کے پاس ٹوٹل نسبتیں 4 ہیں. لازم ملزوم کے درمیان تباین والی نسبت جاری ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا، بدیہی ہے نا اس کا بدلا. باقی رہ گئی 3. ان 3 میں سے 2 یہ کلیئر ہو گئی. اچھا، تو باقی تیسری کون سی رہ گئی ہے؟ لازم اخص عام اخص ہو، وہ اخص من واجہ ہو یا جو بھی ہو. عام من واجہ اور اخص من واجہ ایک ہی نسبت بنتی ہے. صرف فرق کیونکہ جو یہ ذہن میں رہیں کہ جو کلی عام ہوتی ہے نا، پھر وہی کلی اسی سے اخص بھی ہوتی ہے. یعنی یہ 2 بار اس سے نسبت کھاتی ہے. ایک بار نسبت کھا کے اسے عام بنتی ہے، چونکہ اس کے پاس 2 مادے ہیں، ایک افتراق کا ایک اشتراک. تو 2 بار نسبت کھائے گی. ایک بار خاص بنے گی، ایک بار اسے عام بنے گی.
لہذا منواج کی نسبت جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل نسبت ضرور ہے، مگر اس کو رد کرنے کے لیے وہی عام کو آپ رد کر دیں تو کافی ہوتا ہے، چونکہ عام خاص منواج کی ایک عام والی جہت رد ہو گئی ہے تو بھی نسبت عام خاص منواج کی منتفی ہو جائے گی، کیونکہ وہ مرکب من الجہت ہے نا، تو ایک جہت اس کی رد ہونے کی صورت میں وہ رد ہو جائے گی۔ اچھا، تو اب ہم کس کو جو ہے بیان کرنے لگے ہیں کہ بھئی یہ لازم اخص ہو، کس سے؟ ملزوم سے، تو یہ نہیں ہو سکتا، تو جو ہے اگر لازم ہوگا اخص، ملزوم ہوگا عام، عام کیا ہوتا ہے؟ عام کے پاس ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جہاں وہ اس اخص کے بغیر صادق آتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ عام کے پاس حیوان انسان سے عام ہے، مانتے ہو؟ حیوان کے پاس ایک مادہ ہے جہاں پر وہ صادق آتا ہے، انسان کے بغیر وہ انسان اس کے ساتھ صادق نہیں آتا۔ کلیئر ہے یہ باتیں؟ اب حاشیے میں اتنا واپس نہیں جا سکتا ہوں، میں صرف اشارہ ہی دے سکتا ہوں۔ تو عام جس مورد میں اس اخاص کے بغیر صادق آئے گا تو اخاص کیا ہو جائے گا؟ بغیر ہو جائے گا، یعنی وہاں ساتھ صادق نہیں آ رہا، ٹھیک؟ تم نے تو کہا ہے خاص لازم ہے، لازم اسے کہتے ہیں جو ملزوم سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا، اور یہ جدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا یہ لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ قانون طے پا گیا کہ لازم کبھی بھی اپنے ملزوم سے خاص نہیں ہوتا، طے ہو گئی بات؟ واپس آ جاؤ۔ مصنف کہتا ہے صحت الاسناد و صحت الالتزام، میں ان کا لازم ہونا نہیں تسلیم کرتا ہوں، یہ حجیت کے لوازمات میں سے نہیں ہے، حجیت کے لوازمات میں سے بس وہی 4 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے درمیان اور حجیت کے درمیان تساوی کی نسبت ہے، حجیت ملزوم ہے، وہ اس 4 آثار اس کے لازم ہیں، اور نسبت ان کے درمیان تساوی کی ہے۔ صحت الاسناد اور صحت الالتزام یہ دونوں حجیت کے ساتھ نہ تساوی کی نسبت رکھتے ہیں، نہ یہ اس سے اعم ہیں، اور لازم ہونے کے لیے ان دو میں سے کوئی ایک نسبت چاہیے، ٹھیک؟ یہ حجیت سے اخص ہیں، یعنی ایک ایسا مرد میں آپ کو دکھلاتا ہوں کہ جہاں حجیت صادق آتی ہے ان دونوں کے بغیر، تو جو ہے حجیت ان دونوں کے بغیر صادق آتی ہے، وہاں کسی دلیل ایسی دلیل پیش کروں گا جہاں جس دلیل کے لیے حجیت ثابت ہے، حجیت وہاں موجود ہے مگر یہ دونوں وہاں اس کے ساتھ موجود نہیں ہے، تو وہاں حجیت کا ان دونوں کے بغیر صادق آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حجیت سے کیا ہے؟ اخص ہیں، اور اخص کبھی بھی لازم نہیں ہوتا۔ جب یہ لازم ہی نہیں ہے تو لزوم کا رشتہ ٹوٹتے ہی پھر ان دونوں کا اس بات اور نفی، حجیت کے وجود اور نفی کے ساتھ کوئی تعلق۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ جی، بیان کریں آپ وہ مادہ جس مادے میں حجیت ہے مگر یہ دونوں اس کے ساتھ نہیں ہے۔ بات ہاتھ لگ رہی ہے؟ مصنف کہتا ہے ہمارے پاس ظن مطلق ہے، ظن مطلق میں ظن خاص میں کیا فرق ہے بھائی؟ ظن خاص اس ظن کو کہتے ہیں جس کی حجیت ثابت کی جائے دلیل شرعی الخاص کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ مثلا خبر واحد ظن خاص میں آتی ہے، ظواہر الفاظ یہ ظن خاص میں آتے ہیں، ان کی حجیت کو ثابت کیا گیا ہے ادلہ خاصہ کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ ظن مطلق اس کی حجیت کسی دلیل شرعی الخاص کے ذریعے ثابت نہیں کی جاتی، بلکہ ظن مطلق جو ہے اس کی حجیت ثابت کی جاتی ہے دلیل انسداد کے ذریعے۔ ظن خاص میں ظن مطلق میں فرق صرف یہی ہے کہ اگر اس ظن کی حجیت کو دلیل انسداد کے ذریعے ثابت کیا جائے تو اس کو ظن مطلق کہتے ہیں، اگر دلیل انسداد کے علاوہ کسی اور دلیل شرعی کے ذریعے اس کی حجیت ثابت کی جائے تو اس کو ظن خاص کہتے ہیں۔ اچھا، مصنف کہتا ہے کہ وہ مورد جس مورد میں حجیت ہے مگر یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کی صحت وہاں ثابت نہیں ہے، اس مورد سے میری مراد ظن مطلق ہے، ظن مطلق جس وقت دلیل انسداد کے ذریعے ثابت کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور دلیل انسداد کے اندر پھر 2 مبنے ہیں، ایک مبنے کا نام ہے علی نحو الحکومت، دوسرے کا نام ہے علی نحو الکشف۔ کشف کی صورت میں ظن مطلق جو ہے وہ اس کی حجت شرعی ہوتی ہے،
اور حکومت والے نظریے کے مطابق اس ظن مطلق کی حجت عقلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی مصنف کہتا ہے پھر اس ظن مطلق کا جو دوسرا مبنا ہے کہ جس میں ظن مطلق کی حجت ثابت کی جاتی ہے علی نحو حکومت، اس صورت میں اس کی حجت کیا ہوتی ہے؟ عقلی. ٹھیک ہے. جب حجت اس کی عقلی ہوتی ہے تو اس ظن کے لیے، ظن مطلق کے لیے دلیل انسداد علی نحو الحکومت کے ذریعے آپ نے حجت ثابت کر دیا ہے. مگر اس ظن کے ذریعے جو حکم ثابت ہو رہا ہے اس حکم کا آپ اسناد اللہ میں نہیں دے سکتے، التزام قلبی بھی نہیں رکھ سکتے کہ بھی اللہ نے اس حکم کا عمل کا یہی حکم بیان کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حکم کو بیان کرنے والا ظن کی حجت عقلی ہے. عقل کے مورد میں آپ اس حکم کا نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسناد دے سکتے ہیں، نہ التزام قلبی جاری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی جیسا کہ اصول عملیہ العقلیہ میں بھی یہی بحث آئے گی. صحیح. اصول عملیہ العقلیہ ان کی حجیت عقلی ہے، لیکن ان کا بیان کردہ حکم جو ہے وہ ظاہری حکم ہوتا ہے، اس کا آپ نہ اللہ تعالیٰ کی طرف اسناد دے سکتے ہیں نہ التزام قلبی جاری کر سکتے ہیں. ٹھیک. پھر آپ کہیں گے کہ بھائی نہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا اسناد دے سکتے ہیں نہ التزام قلبی، تو پھر اس حکم کی احتیاط کیا ہے؟ اس حکم کی افادیت یہ ہے کہ اس وقت مکلف جس شک اور حیرت میں گرفتار ہے عقلی طور پہ اسے اطمینان مل جاتا ہے. یعنی میں اور عرض کروں آپ کو، یہ جو اصول عملیہ العقلیہ ہیں وہ آپ کو اطاعت یا ثواب کا فائدہ نہیں دیں گے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کی معصیت سے بچانے کا فائدہ گارنٹی دیتے ہیں. وہ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اس وقت مکلف ان پہ عمل کرنے سے شارع کی معصیت سے بچ جائے گا. بس صرف اتنا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ تھوڑا نہیں ہے، صرف وہ گارنٹی دیتے ہیں. کس بات کی؟ کہ اصول عملیہ العقلیہ نے جو نتیجہ دیا ہے اس نتیجے پہ عمل کرنے سے مکلف کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. کس بات کا؟ کہ وہ خدا کی معصیت سے محفوظ ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ بیچارہ اسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ میں معصیت کا مرتکب ہو رہا ہوں نہیں ہو رہا ہوں. یہ آ کے اطمینان دیتے ہیں، جو نتیجہ دیں گے اس پہ عمل کرو، اطمینان رکھو. ٹھیک. تو ان کا بیان کردہ جو حکم ہوتا ہے اس کا بھی آپ شارع کی طرف اسناد اور التزام قلبی جاری نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. مگر ان کا حجت ہونا بھی ثابت ہے. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم کو وہ مورد مل گیا جس مورد میں حجیت تو موجود ہے مگر یہ دونوں آثار اس کے ساتھ موجود نہیں ہے. تو ان دونوں آثار کا موجود نہ ہونا، پھر نتیجہ یہ نکلا کہ حجیت سے یہ دونوں کیا ہیں؟ اخص ہیں. اور جو چیز اخص ہو وہ لازم نہیں ہوتی. جب لازم نہیں ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ہو سکتا ہے کسی مورد میں حجیت موجود ہو، یہ دونوں موجود نہ ہوں. تو عکس بھی صحیح ہے، کسی مورد میں یہ دونوں موجود ہوں مگر حجیت موجود نہ. ٹھیک ہے نا. اب یعنی عقل اس عکس کو جائز سمجھتی ہے کیونکہ ہم نے لازم ملزوم کا رشتہ ختم کر دیا ہے، تو عقلانی یہ جائز ہو گیا ہے. میدان میں بالفعل ایسا ہے یا نہیں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ بالواقع خارج میں آپ کو ایسی مثال مل جائے کہ جہاں یہ دونوں ہوں مگر وہ حکم بیان کرنے والی دلیل جو ہے وہ حجت نہ ہو. فعلاً یا واقعاً ایسا ہو یا نہ ہو قطع نظر اس بات کے، لیکن عقل جو ہے اس تصور کو درست مان رہی ہے کہ حجت موجود ہو، یہ دونوں موجود نہ ہوں. اور اس کا عکس بھی آپ کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں موجود ہوں، حجت موجود نہ ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے عقلی طور پہ. واضح ہو گئی بات. وَأَمَّا صِحَّةُ الِالْتِزَامِ، رہی بات ان دو آثار کی جن کو شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اور ان کے ذریعے حجیت کو ثابت کیا، حجت کی نفی کا فیصلہ دیا ہے ظن اور شک کے مورد میں. وَأَمَّا صِحَّةُ الِالْتِزَامِ بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ، امارت جس حکم کی طرف مکلف کو پہنچائے اس حکم کے التزام قلبی رکھنا صحیح ہو. وصیحت و نسبت ہی، اور اس حکم کا اسناد صحیح ہو الہ تعالی شارع مقدس کی طرف. یہ دونوں چیزیں صیحت الالتزام
صحت الاسناد، یہ دونوں چیزیں لیساتا من آثارہا، حجیت کے آثار میں سے نہیں ہے. آثار یعنی اس کے یہ لوازمات میں سے نہیں ہے. کیوں بھائی؟ یہ شیخ الانصاری صاحب والی دلیل ساری میں نے پوری کی ہے، مصنف صرف اشارہ دے دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ انصاری صاحب کا بیان عبارت نہیں ملی، نہیں مل گئی قبلہ، وہی دیکھ رہا ہوں کہ شیخ انصاری بیان کدھر گیا ہے؟ انصاری صاحب کے بیان کا اس نے صرف جو ہے وہ اشارہ دیا ہے کہ یہ وہاں انہوں نے ایسا کیا ہے، میں صرف اس کا یعنی مصنف نے اپنے راز سے آغاز کیا ہے بات کا، باقی خرچہ آپ نے خود پورا کرنا ہے. اچھا بھائی، کیوں یہ دونوں چیزیں اس کے آثار میں سے نہیں ہیں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس ان کی آثار کی نفی ہونے کی کہ یہ اس کے لوازمات میں سے نہیں ہیں؟ کیا دلیل ہے؟ ضرور آتا دلیل. انا حجیت الظن عقلاً، ظن کی حجیت ثابت ہے عقلاً، عقلی طور پہ. کہاں بھائی؟ ظن سے مراد ظن عام، ٹھیک ہے، اور اس کی حجیت عقلی طور پہ ثابت ہے. کہاں؟ کہتے ہیں الا تقریر الحکومت فی حال الانسداد. ٹھیک ہے جی، وہاں ظن عام کی، ظن مطلق کی حجیت عقلی اشارہ دیا ہے کہ آپ کس مبنے کو ہم لے رہے ہیں؟ عقل علی نحو الحکومت والے مبنے کو، علی نحو کاشفیت والا مبنہ لیں گے تو پھر اس ظن کی حجیت شرعی ہو جائے گی، اور شرعی ہونے کی صورت میں پھر اس کا اس حکم کا اسناد اور التزام دونوں جائز ہو جائے گا. اچھا، وہاں یہ جو حجیت موجود ہے، یہ حجیت لا توجب، موجب نہیں بن رہی صحتہما، ان دونوں چیزوں کی صحت کی. یعنی وہاں حجیت موجود ہے مگر اس حجیت کو یہ دونوں لازم، وہ حجیت ان دونوں کی موجب نہیں بن رہی، یعنی وہ حجیت ان دونوں کی علت نہیں بن رہی تاکہ یہ اس کے معلول اور لازم بنے. موجب کا ترجمہ آپ علت سے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اچھا، دلیل ختم ہو گیا، راد ختم ہو گیا ہے. مصنف کی طرف سے جتنا راد تھا وہ اتنا ہی ہے. اب فا کے ذریعے پھر وہ آگے نتیجہ مرتب کرنا چاہتا ہے اپنی گفتگو کا. بس نتیجہ یہ نکلا، لو فرضا صحتہما شرعاً. لفظ فرض پہ دھیان دینا ہے کیونکہ میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ تصور میں اور واقعہ خارج میں فرق ہوتا ہے. لو فرضا صحتہما شرعاً، پس اگر فرض کر لیا جائے کسی مقام پہ ان کی صحت شرعی ثابت ہے، ٹھیک، معال شک کے فی التعبد بہ، لیکن جس مورد میں ان دونوں کی صحت شرعی ثابت ہے، فرض کرے اس مورد میں اس امارت کی حجیت میں تعبد میں شک ہے، ٹھیک، تو لما کانا یجدی، تو ان دونوں کی صحت فائدہ نہیں دے گی فی الحجیت شیئان، حجیت کو ثابت کرنے کے لیے شیئان ذرا بھی. یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی مورد میں فرض کریں کہ ان دونوں چیزوں کی صحت ثابت ہے، ٹھیک، اور ثابت اس مورد میں ہے جس مورد میں ان کے بیان متعلقہ حکم کو بیان کرنے والی امارات اس کی حجیت مشکوک ہے، تو ان دونوں کے ثبوت سے، ان دونوں کی صحت سے اس مشکوک الحجیت امارت کی حجیت ثابت نہیں ہوگی. ما لم یترتب علیہ، جب تک مترتب نہیں ہو جاتے علیہ اس طریق پر، ما وہ احکام ذکرہ جو پیچھے ذکر ہو چکے ہیں. کون سے؟ من آثارہا، جو کہ حجیت والے آثار ہیں. اگر وہ آثار ان آثار کا مترتب ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو ان آثار کے ترتب کے ثبوت سے حجیت کا وجود ثابت ہو جائے گا. یہ چار آثار کی طرف ہے. جب تک وہ چار آثار مرتب نہیں ہوتے، ما ذکرہ جو کہ ذکر ہو چکے ہیں. اچھا، معہو یعنی مع ترتب آثار الاربع، اور ان اربع آثار کے ترتب کی صورت میں لما کانا یضر، ضرر نہیں رکھتا ہے عدم صحت ہما. فرض کریں، اب لفظ فرض چلے گا آگے چونکہ پچھلے والا فرض جو ہے اسی کے زمرے میں یہ بات آ رہی ہے. فرض کریں کہ کسی مقام پہ ان دونوں کی صحت ثابت نہیں ہے،
ان دونوں سمجھ گئے ہو؟ فرض کریں کہ ان دونوں کی یعنی التزام اور اسناد ان دونوں کی صحت ثابت نہیں ہے، فرض کریں تو ان دونوں کی صحت سے ثابت نہ ہونے سے لیکن وہاں باقی آثار مرتب ہو رہے ہیں، تو ان کے مرتب ہونے کی موجودگی میں فرض کریں کہ اگر یہ دو آثار مرتب نہیں ہو رہے تو ان کے مرتب نہ ہونے سے لا یضر، ان کا عدم ترتب حجیت کے لیے مضر نہیں ہے۔ یہ بات ساری عالم فرض میں ہو رہی ہے۔ آپ کہیں کہ خارج میں مجھے مثال دکھاؤ، مثال میرے پاس نہیں ہے، میں نے مصنف خود بھی دے دیتا، کیونکہ خارج میں ایسی مثال ہمارے پاس نہیں ہے کہ جہاں حکم حجیت ثابت ہو جائے شرعی اور پھر اس کے اوپر اسناد اور صحت التزام جو ہے دونوں جو ہے وہ شرم ثابت نہ ہو۔ یہ عقل اس کا تصور دے رہی ہے صرف۔ اچھا جی، وَمَعَهُ یعنی مَعَ تَرَتُّبِ الْآثَارِ الْأَرْبَعَةِ، ان چار آثار کے مرتب ہونے کی موجودگی میں لما کان یضر مضر نہیں ہے، عدم صحتہما ان دونوں چیزوں کی عدم صحت مضر نہیں ہے اس امارت کی حجیت کے لیے، اصلا مضر نہیں ہے کس کے لیے؟ اس کی حجیت کے لیے مضر نہیں ہے، یعنی ان دونوں کا عدم ترتب اس حجیت کی نفی نہیں کرے گا اگر وہاں یہ چار آثار باقی جو ہے وہ مرتب ہو رہے ہیں تو۔ کما اشرنا الیہ آنفا، جیسے کہ اس کی طرف اشارہ پیچھے گزر چکا ہے، یہ چار آثار جو ہے یہ کنفرم ہے۔ اچھا، بیان عدم صحت الالتزام، لہذا نتیجہ یہ نکلا، اب ٹوٹل کرنے لگا ہے ساری بحث کو اگلی اور پچھلی کو، نتیجہ یہ نکلا کہ فبیان عدم صحت الالتزام، صحت التزام کا عدم صحت مع الشک فی التعبد، کہ جب آپ کو اس امارت کے حجت ہونے میں شک ہے، وعدم جواز الاسناد، اور اس حکم کے اسناد کا جائز نہ ہونا الہ شارع کی طرف، ان دونوں چیزوں کا عدم صحت یعنی عدم صحت الالتزام، عدم جواز الاسناد، ان دونوں چیزوں کا غیر مرتبط بالمقام، ان دونوں چیزوں کا تعلق نہیں ہے ہمارے موضوع سے، مقام سے مراد موضوع ہے۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع یاد ہے؟ وہ امارت جس کی حجیت میں شک ہے یا ظن ہے، تو عقل کیا کہتی ہے؟ اس کو کنفرم لی عدم حجیت کا فیصلہ دے دیں، ہیں؟ یہ موضوع ہے۔ اس موضوع کے ساتھ ان دونوں کا تعلق نہیں ہے، جب نہیں ہے تو فلا یکون الاستدلال علیہ، علیہ کی ضمیر جا رہی ہے عدم صحت الالتزام اور عدم جواز الاسناد کی طرف، ان دونوں کے اوپر استدلال قائم کرنا مہم نہیں ہے، یعنی شیخ الانصاری صاحب نے ڈبل محنت کی ہے، پہلے استدلال کیا ہے ان دونوں کے ثبوت پر، ثبوت اور نفی پر، کہ یہ دونوں کس مقام پہ ثابت ہیں کس مقام پہ ثابت، پھر ان دونوں کے ذریعے آگے استدلال کیا ہے حجیت کے نفی اور ثبوت پر، ڈبل کم کیا ہے نا۔ اصل موضوع تو ہمارا جو ہے وہ حجیت کی نفی اور ثبوت ہے نا، کہ حجیت کس مقام پہ ثابت ہے کس مقام پہ ثابت نہیں ہے، تو ہم نے کہا شک اور ظن کے مورد میں امارات کے لیے حجت ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یقین کر لیں کہ وہ حجت نہیں ہے جب آپ کو اس کی حجت کا شک ہو یا ظن ہو۔ تو یہ اصل موضوع تھا، اس موضوع کو ثابت کرنے کے لیے پہلے اس نے جو ہے ان دونوں پہ استدلال دیا ہے، ان دونوں پہ استدلال دے کے پھر ان دونوں کے ذریعے استدلال کیا ہے کہ اس مورد میں حجت ثابت نہیں ہے۔ تو کہتا ہے جب ان دونوں کا موضوع کے ساتھ تعلق نہیں بنتا تو پھر تعلق نہ بننے کی صورت میں لا یکون الاستدلال علیہ، اس عدم صحت اور عدم جواز الاسناد کے اوپر استدلال کرنا مہم نہیں ہے، یعنی ہمارا تعلق ہی نہیں بنتا اس کے ساتھ۔ کما اتعابا بہی، جیسا کہ بہی یعنی اس استدلال کے حوالے سے تعاون کیا ہے شیخنا العلامہ بزرگوار نے نفسہ الزکیہ، اپنے نفس زکیہ کو۔ اچھا، اور جو تعاون کیا ہے بما اتنابا، اتناب کا کیا معنی ہوتا ہے یاد ہے؟ اتناب بات کو طول دینا، احسنت، تفصیل بلا فائدہ، تفصیل بلا فائدہ کو بات کو طول دینا کہ جس میں جو ہے کچھ فائدہ بھی نہیں ہے، تو اس کو تطویل یا تفسیر بلا فائدہ کو اتناب کہتے ہیں۔ یہ اتناب کی اصطلاح گزری ہے مختصر المعانی میں، آپ کو یاد ہوگی، ایجاز اور اس کے مد مقابل کیا ہوتا ہے؟ اتناب۔ یہ انہوں نے تعاون کیا اپنے آپ کو بما، اس کے ذریعے، وہ کیا ہے؟ اتنابا، جو انہوں نے اتناب کیا ہے، وہ اتناب کیا ہے؟ منن نقض والابرام، منن جو ہے منن نقض والابرام، اس بما میں جو ما ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ہے،
یعنی اس استدلال کے ذریعے جس استدلال میں انہوں نے اتناب کیا ہے، وہ استدلال کیا ہے؟ من النقض والابرام، انہوں نے اس صحت التزام اور صحت اسناد کے حوالے سے نقض و ابرام کیا ہے، اس کے ذریعے انہوں نے اپنے نفس کو تھکایا ہے۔ فراج آپ مراجعہ کر سکتے ہیں ان کے استدلال کی طرف، بما اس عبارت کے ذریعے اللہ کا نہ ہو جس کو ہم نے بطور طریقہ پیش کیا ہے علیہ ان کے اس استدلال پر، یعنی حوالہ دینا چاہتے ہیں مصنف کے رسائل کے اوپر انہوں نے جو تعلیقہ لگایا ہے نا، اس تعلیقے میں انہوں نے اس استدلال کو بتعمل اور غور فکر فرما لیں۔ جی یہاں ایک چیز معین ہو گئی ہے، ہمارے پاس ایک موضوع کنفرم ہو گیا ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ جب آپ کو امارت کی حجیت میں شک ہو، امارت کی حجیت میں ظن ہو، تو ایسی صورت میں آپ یقین کر لیں کہ وہ حجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یقین کر لیں کہ وہ حجت نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امارت فقط حجت وہی ہے جس کے حجت ہونے کا آپ کو یقین ہے۔ امارت حجت فقط وہی ہے جس کے حجت ہونے کا آپ کو یقین ہے۔ جس کے حجت ہونے کا یقین نہیں ہے، آپ پھر اس کا یقین کر لیں کہ وہ حجت نہیں ہے۔ موضوع معین ہو گیا نا؟ اچھا، تو موضوع معین ہو گیا ہے ہمارے پاس شک کا بھی ظن کا بھی، کہ اس شک اور ظن کی مورد میں ہم نے موضوع کنفرم کر دیا کیا کہ اللہ نہ یقین وہ حجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس دائرے سے، عدم حجیت کے دائرے سے جو بھی خارج ہوگا وہ قط کے ذریعے خارج ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جب قط کے ذریعے خارج ہوگا تو یہاں سوال ہے، یہ خروج کو کیا بولتے ہیں آپ؟ استثناء۔ ٹھیک ہے نا؟ خروج کو استثناء بولتے ہیں نا، دائرے سے چیز کے نکل جانے کو استثناء کہتے ہیں۔ یہ استثناء کون سا ہے؟ تخصیص ہے یا تخصص ہے؟ تخصیص اور تخصص کا فرق سمجھتے ہو؟ بیان ہو جائے۔ وہاں کیا کرو یار، بات آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، اور میں خام جو ہے وہ جیسے دکاندار کپڑے کھول کے تھان پھینکتا جاتا ہے، کوئی تو لیں گے نا۔ وہ اس لیے تو پھینکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو لے گا نا۔ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ساری چیزیں بیان ہو جائیں۔ مطلب یہ کہ چونکہ یہ بچپن کی باتیں ہیں اور میری امید ہوتی ہے کہ آپ کو شاید معلوم ہے۔ خیر، اجازت ہے ساتھی؟ کیونکہ شاہ صاحب نے اجازت نہیں دی ہے، ان کو معلوم ہے، اس لیے اجازت نہیں دے رہے۔ وہاں آپ نے پڑھا ہے ایک مستثنیٰ متصل ہوتا ہے، ایک منفصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو استثناء متصل ہوتا ہے اسے استثناء کو ادھر تخصیص بولتے ہیں، اور وہاں جو منفصل ہوتا ہے اس کو ادھر تخصص بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ فرق کافی نہیں ہے، تو چلو اور دوسرا فرق سنیں۔ مستثنیٰ کو کبھی حکم کے دائرے سے خارج کیا جاتا ہے، کبھی موضوع کے دائرے سے خارج کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جاء القوم الا زید، جو متصل ہوتا ہے نا، مستثنیٰ متصل، اس کو حکم سے خارج کیا جاتا ہے، موضوع کے مصداق کے دائرے سے خارج نہیں کیا جاتا۔ جاء القوم الا زید، جاء حکم ہے، ٹھیک ہے، کس کے اوپر لگا ہے؟ یہ قوم کے اوپر۔ زید مستثنیٰ ہے، اس کو آنے سے خارج کیا گیا ہے، قوم کے مصداق کے دائرے سے خارج نہیں کیا گیا۔ یعنی وہ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ قوم کا مصداق کا فرد نہیں ہے، قوم کا فرد نہیں ہے، قوم کا فرد ہے وہ، مگر وہ مجیء کے حکم سے خارج ہے۔ اچھا، تو متصل میں کیا ہوتا ہے؟ اگر مستثنیٰ کو کہاں سے نکالا جاتا ہے؟ اچھا، تو ہمارے پاس ایک موضوع ہے، ایک اس کا حکم ہے، الا سے پہلے۔ جو الا کے بعد ہے یہ ہے مستثنیٰ۔ دیکھنا ہے کہ اس کو کہاں سے خارج کیا گیا ہے، حکم کے دائرے سے یا موضوع کے دائرے سے۔ حکم کے دائرے سے خارج کیا جائے تو اس کو متصل بھی کہتے ہیں اور استثناء کو تخصیص کہتے ہیں۔ موضوع کے دائرے سے نکالا جائے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ منقطع، مستثنیٰ منقطع، اور ادھر اس کو کیا بولتے ہیں؟ تخصص۔ ٹھیک ہے سنا رضا؟ ادھر کیا بولتے ہیں؟ تخصص۔ جاء القوم الا حمار، قوم آئی مگر حمار نہیں آیا، تو حمار کو جو ہے وہ مجیء سے نہیں خارج کر رہے، کہنا چاہتے ہیں کہ وہ قوم کا فرد ہی نہیں ہے، قوم میں شامل نہیں ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ مصنف کہتا ہے کہ ہم نے ایک موضوع معین کیا ہے، وہ کیا کہ بھئی امارت
اس کی حجیت میں شک ہے، اس کی حجیت میں ظن ہے، تو ایسی صورت میں آپ قطع کر لیں کہ وہ حجت نہیں ہے۔ اس کے دائرے سے نکل گئی ایک اور چیز، وہ کیا؟ وہ امارت جس کی حجیت کا آپ کو قطع ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے دائرے سے جو نکلی ہے تو کس چیز سے نکلی ہے؟ حکم سے یا موضوع سے؟ حکم سے نکلی ہے تو پھر تخصیص بنے گی، موضوع سے نکلی ہے تو تخصص۔ مصنف کہتا ہے یہ تخصص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ موضوع اور ہے، یہ موضوع اور ہے۔ یہ موضوع مقید ہے شک اور ظن سے، وہ موضوع مقید ہے قطع سے۔ قطع سے مقید ہونے والا موضوع غیر ہے اس موضوع کا جو شک اور ظن سے مقید ہے، لہذا وہ حجیت اس حجیت کی غیر ہے۔ غیر ہونے کی صورت میں وہ موضوع اور بنے گا، یہ موضوع اور بنے گا۔ اس کے اوپر احکام مرتب ہو گئے، کیا؟ ان چاروں آثار کا عدم ترتب، اس کے اوپر وہ چاروں آثار کا ترتب مرتب ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اگر خارج کرتے حکم سے مراد ہے یہ چار آثار، کہ چار آثار سے ہم اس کو خارج کر رہے ہیں مگر دائرے میں رہے گی تو پھر تخصیص بنتی، ہم خود موضوع سے دائرے سے ہی نکال رہے ہیں۔ وقد انقادھا بما ذکرنا، یہ جو ہم نے ایک موضوع معین کیا ہے مشکوک الحجیت کے حوالے سے، اس موضوع کے بیان سے واضح ہو گیا ان ثوابا، صحیح بات یہ ہے، فی ما ہوا المہم فی الباب، باب یعنی یہ جو باب ہم نے بنایا ہے امارات کی حجیت کا، اس اباب میں جو مہم ہے، جو مہم چیز ہم نے بیان کی ہے، وہ کیا بیان ہم نے کیا ہے؟ مہم چیز، بھائی مہم چیز کا اشارہ اس موضوع کی طرف ہے، حجیت کا مشکوک اور ظن ہونا، اس کو اس نے مہم نقطہ دیا ہے۔ اس میں ثواب ما وہی بات ہے ذکرنا جو ہم ذکر کر چکے ہیں، فی تقریر الاصل، اصل کے بیان میں جو تقریر آئی ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ جب بحث میں داخل ہوا تھا تو اس نے اس نقطے کو نام اصل کا دیا تھا، وہاں ہم نے تشریح بھی دی تھی کہ اصل سے مراد کوئی اصالہ نہیں ہے بلکہ اصل سے مراد ایک عقلی تقاضا ہے، حکم عقلی ہے، آسان تو فاتدبر جیداً، تو پھر آپ جو ہے غور و فکر سے اس بات کو دیکھ لیں، موضوع معین ہو گیا ہمارا، مشکوک الحجیت یہ موضوع ہے، ٹھیک۔ اذا عرفت ذلک، جب آپ یہ موضوع جان چکے، فما خرج موضوعا ان تحت هذا الاصل، تو اب وہ حجیت کے جو اس اصل سے خارج ہوگی، موضوعا خارج ہوگی، موضوعاً خارج ہوگی یعنی تخصصاً خارج ہوگی، جو حجیت اس اصل کے دائرے سے موضوعاً خارج ہوگی، او قیلا بخروجہ، یا جس کے اس اصل کے دائرے سے خروج کا کہا گیا ہے۔ قیلا کا اشارہ یہ ہے کہ مثلا میں اس کی حجیت کا مثلا قائل نہیں ہوں لیکن دیگر بزرگان قائل ہیں، تو دیگر بزرگان قائل ہیں وہ بھی تو اصل کے دائرے سے خارج کریں گے تو قائل بنیں گے نا۔ تو وہ حجات کے جو موضوعاً اس اصل کے دائرے سے خارج ہے یا اس کہا گیا ہے کہ وہ خارج ہے، یذکر، اس موضوع کو اب ہم ذکر کریں گے فی ذیل فصولین، آنے والی فصول کے ذیل میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مصنف جو ہے وہ اس طرح چلتا ہے تاکہ آپ کی فکر کو تھوڑا زور لگوائے۔ زور لگانے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آئی کیو لیول انسان کا بڑھتا ہے، وہی بات اگر سیدھے سادے طریقے سے کہہ دے تو آسانی سے آپ سمجھ تو لیں گے، مگر یہ کہ ایسے میں آپ کی فکر کو زیادہ توانائی لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ایسی صورت میں آپ کی فکر کو جب پسینہ نہیں آئے گا تو پھر اس کے اندر وسعت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہی بات اگر وہ سیدھا کہہ دیتا کہ ہمارے پاس دو موضوع ہیں، ایک کنفرم حجت ہے، ایک کنفرم حجت نہیں ہے، یہ اصل جو ہے اس کنفرم حجت عدم حجت کا کنفرم فیصلہ ہو چکا ہے، اب جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ حجت ہیں یا جن کا حجت ہونا میرے نزدیک ثابت ہے، اب ان کو بیان کرنے لگا، والسلام، ٹھیک ہے۔ فاصل حجت الظواہر، ٹائم ختم تھی کس نے؟ السلام علیکم۔